حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ ایک شاعر نے کہا تھا اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آگے چل کے یہ تھوڑی ہے تھوڑی یہ کہاں تک پہنچا ہے، چند مصرے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اور ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ آسمان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی۔ نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہاں تک پہنچا ہے، آگے میں عرض کر دیتا ہوں چند مصرے اور۔ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اور ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، اور نبی کے ذکر کی دولت بخشی ہے خدا نے، نبی کے ذکر کی دولت بخشی ہے خدا نے۔ ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے، اور دیار خواجہ ہے، کلیر ہے، شہر بریلی ہے، دیار خواجہ ہے، کلیر ہے، شہر بریلی ہے، بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے، بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے۔ اور زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں ملے وہ کاغذ اور قلم سے کام لے، ایسا تھوڑی ہے۔ اور خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں۔ کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ نام سے استقبال کر لینا ہے تکبیر، رسالہ، جماعت اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کر رہے ہیں۔ شور بند کر دیں، مسجد کے اندر اگر جگہ ہو تو مسجد کے اندر آ جائیں۔ مفتیان اعظام، ائمہ مساجد، واعظ و قرائے فقام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید المرسلین وجلد الانبیاء سیدنا ومولانا محمد المصطفى آلہ المجتبى وأصحابه وكافة الأولياء الكرام والعلماء ذوي الاهتداء لا سيما سيدنا ومولانا الغوث الأعظم السيد الشيلاني غوث الورى خاتم المجددين والمدققين والمحدثين والفقهاء بالأعظم الإمام أحمد رضا
سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي. اور مضافات کے بھائیوں، آج کی رات براعت کی رات ہے، اس کو شب برات بولتے ہیں، یعنی جہنم سے نجات کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات. نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ ایسی پہنچاؤ گے جنت میں. ذکر کرو، فکر کرو. یہ رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا پچھلی شب برات میں ٹکٹ نہیں کٹا ہوتا ہے. ہاں، اسی کو نصیب ہوتی ہے، اور آئندہ بھی اسی کو نصیب ہوگی جس کا ٹکٹ نہیں کٹے گا. اور آج کی رات ہی ہونا ہے، یہ بکنگ اور ٹکٹ کٹنا، ریزرویشن سب آج کی رات میں ہوگا. تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ کو یہ مبارک رات ملی. میرے عزیزوں، بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے نا، 27ویں رات کو غالباً اکثر مفسرین کا قول ہے کہ 27ویں رات ہے رمضان المبارک کی شب قدر. تو پانچ اس میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، حدیث پاک میں ہے، لیکن غالب اکثریت محدثین اور مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ اس سے مراد 27ویں شب ہے. بعض مفسرین کرام نے آج کی رات کو شب قدر لکھا ہے. بولنا تو سے سبحان اللہ. آج کی رات سبحان اللہ. کچھ بولنے تو دو. آج کی رات کو شب قدر لکھا ہے. فیصلے ہوتے ہیں آج کی رات من جانب اللہ. لیکن یاد رکھنا، قضا 3 قسم کی ہوتی ہے: قضائے مبرم، قضائے معلق، اور قضائے معلق شبیہ بالمبرم. یہ دونوں قضائیں معلق کے سوا ٹلتی نہیں ہیں، لیکن شبیہ بالمبرم میں گنجائش ہوتی ہے ٹلنے کی، کسی نبی کی دعا سے، کسی ولی کی دعا سے بدلتی ہے، خاص لوگوں کی دعا سے. شبیہ بالمبرم. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، اس سے مراد یہی شبیہ بالمبرم ہے. لیکن قضائے معلق جو ہے، تقدیر معلق، یہ آج کی رات بدلتی رہتی ہے. آج کی رات بدلتی رہتی ہے. جیسے بدلوانا ہو سبحان اللہ زور زور سے بولنا. تقریر شروع کر دیں یا 2-4 شعر سنائیں؟ آج مجھے بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ ہماری جماعت کے نامور علماء دین، مفتیان شرع متین، مدرسین، حفاظ، قراء، یہ سب جمع ہیں. نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں؟ وہی ہے نا. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے آج دارالعلوم نعیمیہ میں کچھ طلبہ کا جائزہ لیا. کہاں ہے دارالعلوم نعیمیہ؟ عمر کالونی، حضرت عمر کے نام پر. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس کے حالات جان کر کے. صاحب ایک محراب میں جو سنا دیتے، ایک نشست میں جو سنا دیتا ہے بچہ،
اسی کو دستار ملتی ہے اور اسی کو سند ملتی ہے. جلوہ فرما ہے. میرے عزیزوں میں اپنی بات بتا رہا ہوں, کوئی کچھ کرے مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے اپنے علماء سے بہت محبت ہے. وہ کسی درجے کا عالم کیوں نہ ہو, اپنی حیثیت کے مطابق کام کر رہا ہے. اس لیے مجھے بڑی محبت ہے اپنے علماء سے, حفاظ قراء سے, اماموں سے. ایک امام کی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ایک مسجد اور اماموں کو بہت حقارت کی نظر سے تو نہیں بولوں گا. درس شروع ہوتا ہے کہ امام صاحب کو اتنا ٹائم ہو گیا, نیا لاؤ, کل جدید لذیذ لاؤ. میرے عزیزوں اپنے امام, آج ایک وکیل کو لاکھوں روپے دے دیتا ہے آدمی, دیتے نہیں؟ بولو, ہر بات بولتی ہے کرو, دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سپریم کورٹ کا وکیل ہو تو چمڑی مقدمہ جیتے ہیں نہ جیتے وہ الگ بات, لیکن ادھروا لیں گے اپنی چمڑی. یاد رکھو یہ دنیاوی کورٹ ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو, کوئی سا بھی کورٹ ہو, یہ دنیاوی کورٹ ہے جس میں جھوٹ, اور ایک ہے آخرت کی عدالت. اس کو عدالت نہیں بول سکتے, کورٹ ہی بولو, کورٹ. عدالت نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ وکیل کرتے ہیں اچھے سے اچھا, مہنگے سے مہنگا, کہ مقدمہ جیت جائیں. ہار جائے تو کچھ کر بھی نہیں سکتے اس کا. جی آپ دنیا میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا وکیل آپ کا مقدمہ لڑواتا ہے زمین و جائیداد کا, اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں آپ. لیکن آپ جانتے ہو کہ یہ ائمہ مساجد یہ آپ کے وکیل ہیں اللہ کے دربار میں. بولو سبحان اللہ, بولیے. اللہ کے دربار میں وکیل ہیں, ہماری نمازوں کے وکیل ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. اور وکالت کی روشن دلیل یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک امام کے پیچھے جائز نہیں ہے. بولیے. تو آپ چپ چاپ کھڑے ہیں امام صاحب کے پیچھے, اور امام صاحب سب کی وکالت کر رہے ہیں, سب کی طرف سے کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا قراءۃ الامام لہو قراءۃ, امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور ہمارے ائمہ کرام امام شافعی, امام احمد وغیرہ کے یہاں قرأت کی جائے گی امام کے پیچھے. تو ہمارے ائمہ ہیں, ان کا فتویٰ سرآنکھوں پر, مگر تقلید ہم پر امام اعظم کی واجب ہے, وہی پہ ہم کریں گے. لیکن یہ جو ملا جی ہے غیر مقلد, یہ کسی دھرم کے نہیں ہے, کسی دھرم کے نہیں ہے. آج میں خاص طور پہ ایک بات یہ کہتا ہوں, نوجوانوں جو موبائل دیکھ کے بہادیوں کی تقریریں سنتے ہو, مجھے پتہ لگا یہاں پر اس میں پنچ میں پتہ لگا ہے مجھے کہ کوئی مرزا ہے وہاں پر, مرزا غلام احمد قادیانی کا نائب, وہ مرزا مرزا جہنمی. تو مرزا جہنمی, کیا مرزا جہنمی نہایت جاہل چٹ نپٹ چوپٹ ہے. مجھے مل جائے نا مجھے, تو میں نے پاکستان میں بھی چیلنج دیے تھے وہاں
کہ کوئی زندہ مردہ وہابی مولویوں کو آ جائے میرے سامنے، ادھر ستم پر ادھر آزمائے، ادھر ستم پر ادھر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جسٹس بہانی مولوی کو پتہ لگا ہوگا صغیر احمد رضوی جوکھنپوری کا، تو آدھی جان نکل گئی ہوگی، آدھی جان، بس مرنے کا قریب ہوگا، مر رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں نقشہ وہ سپریم کورٹ والا معلوم ہے۔ کون سی سن کا ہے؟ 2010 کا ہے۔ اور میرے استاد محترم حضور محدث کبیر نے بتایا، مجھے مولانا فاروق صاحب نے بتایا کہ حضرت نے حکم دیا تھا کہ مولانا صغیر احمد سے رابطہ کیجیے، اور میں جا رہا تھا کلکتے کی طرف، دلی میں تھا میں اس ٹائم جب فون پہنچا ہے ادھر سے کہ مناظرہ تیار ہے، ہم نے کہا ہمارا سفر تیار ہے، دلی سے الہ آباد سے ٹاٹا جمشید پور، وہاں سے پھر کلکتہ، اس ہمارے سب پروگرام تھے، ان سے رابطہ کرو، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو دلی سے میں سیدھا ادھر آ جاؤں گا۔ میں آ گیا ادھر، پھر ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی محمد عارف صاحب نانپار بھی موجود تھے اس اسٹیج پر، حضرت کی دعائیں میرے ساتھ بہت ہیں۔ تو پتہ ہے سینکڑوں درخواستیں ملا جی لوگوں نے دی پولیس میں، ایس ایس پی کو، ڈی ایس پی کو، بڑے بڑے حکام کو مناظرے کے خلاف، کیونکہ پتہ لگ گیا صغیر احمد رضوی جوکھنپوری آ رہا ہے، اور جب وہ آ جائے میدان میں تو پھر کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے، آنے کے بعد ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اور بہت سے مناظرے ایسے ہیں کہ آنے سے پہلے ہی ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ افریقہ میں ایک مناظرہ طے ہو رہا تھا باہریوں سے، سنیوں نے کہا تم کیسے بلاؤ گے؟ بلائیں گے پاکستان سے، کس کو؟ کسی کو بھی چاہیے۔ سنیوں سے کہا تم کسے بلاؤ گے؟ سنیوں کو کہا ہم بلائیں گے ہندوستان سے، کس کو؟ بریلی شریف سے، کس کو؟ مولانا صغیر احمد رضوی جوکھنپوری کو۔ وہ اتنا سننا تھا کہ پھٹے سمٹ گئے۔ ہمارے استاد محترم علامہ جان مصطفیٰ صاحب محدث کبیر نے مناظرہ طے کر لیا، اڑپی میں مناظر منتخب کیا ہم کو، ہم استاد شاگرد جب پہنچے نہیں تھے وہاں کہ 2 لاکھ روپے ہر جانا دے کے غیر مقلد فرا یفر فرارا فوفار کفار، بچے ہوں گے جو اب جوان ہو گئے ہیں، کیا پتا تو آپ تھے اس میں؟ اچھا مدینہ شریف یہ تھے کھڑے ہو گئے، کئی لوگ تھے اس میں، آپ لوگ علماء میں سب تھے ماشاءاللہ۔ خیر اب وہ چیز کیا دہرانا، آئی نہیں وہ تو میدان میں، پھر مناظرہ گاہ جلسہ گاہ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ہم نے 2 گھنٹے تقریر کی تھی، اور ان کے بقیے ادھیڑے تھے، ایک تار ان کا الگ کیا تھا، سنیت کا کام ہوا۔ آج میں چونکہ یہ شب برات ہے، اس میں فیصلے ہو رہے ہیں اللہ پاک کے یہاں، حدیث پاک میں کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، اللہ پاک جو لکھ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔
اور آج کی رات تقدیریں بدل بھی رہی ہیں. ماں باپ کے قدموں کو دے کے معافی مانگو ورنہ تقدیر بدلی نہیں جائے گی. اگر جہنمی لکھ دیا ہے تو ہو کے رہے گا اور ماں باپ راضی ہو جائے دعائیں کر دیں گے تو لکھی ہوئی تقدیر خدا بدل بھی دے گا. آج کی رات یہ بھی لکھا جائے گا کہ کون کون سنی رہے گا. ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو. آج کی رات کون کون لکھا جائے گا کہ پورے سال کون کون سنی رہے گا. اور آج کی رات یہ بھی لکھا جائے گا جس کی قسمت مار دی گئی ہو بد نصیب ہو کہ کون کون اس سال میں وہابی ہوگا کون صلح کلی ہوگا. سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. اچھا سنیے حدیث پاک سناؤ. حدیث سے یاد آنے لگے میں شاہ کو سنا دوں. ارے سننے کو تیار ہو گئی ایسے ہی سنو گے دل سے سنو گے کہ نہیں سنو گے. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. ہمارے نبی ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے یہ قرآن نے بتایا. تو کون کہتا ہے دور رہتے کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور مدینہ کیا ہوا دور کر مدینہ کیا ہوا دور کر مدینہ ہے میرے دل میں حضور میرے دل میں حضور میرے دل میں حضور کیا ہوا دور گر مدینہ ہے کیا ہوا کیا ہوا دور گر مدینہ ہے میرے دل میں حضور نعرہ تکبیر رسالت مناظر سنت. اللہ کیا بات ہے. بہر ایک ہی ہے اشعار بدل گئے ہیں ردیف کافی الگ ہے لیکن اشعار بہت قیمتی ہیں بہت بہترین. ابھی پچھلے مہینے میں 27 رات کو شب معراج تھی نا. معراج کی رات تھی ارے تھی کہ نہیں تھی. جبریل امین رک گئے
کہاں جا کے؟ اپنے مسکن پہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے معلوم ہے رک گئے کہ وہ ان کی حد ہے وہی. تو کہنے لگے سرکار لو تنوت منہ انملت اللہ ترکت، اگر میں انگلیوں کے پوروں کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو یقیناً جل جاؤں گا. یہ لام تاکید ہے، یقیناً جل جاؤں گا. اللہ اکبر. جبریل امین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. وہ نور ہے، نور. حضرت جبریل نور ہے، کہہ رہے ہیں چل جاؤں گا. تجلیات ربانی کی میں تاب نہ لا سکوں گا، چل جاؤں گا. اور حضور سے کہہ رہے ہیں حضور آپ چلے جائیے. لڑکا نہیں بول رہا ہے، کیا بات ہے؟ آپ چلے جائیے، آپ چلے جائیے. ان ملا کی لوگوں کو کم سے کم سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جبریل نے نہ حضور کو اپنی طرح سمجھا، نہ حضور کی طرح اپنے آپ کو سمجھا، نہ حضور کو اپنی طرح سمجھا. جبریل حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو جیسے خود نہیں گئے حضور کو بھی روک لیتے، حضور آگے مت جائیے، جیسے میں جل جاؤں گا آپ بھی جل جائیں گے. اپنی طرح نہیں سمجھا اور حضور کی طرح بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا. اگر سمجھا ہوتا تو جیسے حضور جا رہے تھے جبریل بھی چلے جاتے. تو جبریل نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا اور نہ اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھا. وَلَٰكِنَّ الْوَهَّابِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن یہ وہابی ملا جی عقل ہی نہیں رکھتے. یہ کہتے ہیں وہ ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح. یہ نہیں کہہ رہے ہم ان کی طرح ہیں. یہ دیکھو ان بیچاروں کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ مشبہ سے مشبہ بہی اقوا ہونا چاہیے. اصول ہے تشبیہ کا، ہے کہ نہیں؟ مشبہ بہی. آپ کہیں گے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، یہ تو ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ ارے حسین جمیل ہے تو آپ نے کہہ دیا چودھری کے چاند کی طرح ہے میرا لال. کسی کو ایسے کہتے سنا ہے کہ میرے بیٹے کی طرح چودھری کا چاند ہے؟ ارے یار کسی کہتے سنا آج تک؟ کیوں کہ تشبیہ چاند سے دی جائے گی کہ وہ کبھی تر ہے. ضعیف سے تشبیہ کبھی کو نہیں دی جاتی. اے ملا جی کیسے ہیں؟ ان کا دماغ بالکل خراب ہو گیا. کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح بشر ہیں، یعنی مشبہ میں یہ ہم ہیں اور ہماری طرح وہ ہیں. آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا کبھی ملا جی نے؟ سوچو جبریل سے سبق لیجئے کہ نور ہو کر بھی حضور سے کہہ رہے ہیں آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے آقا جو قوت برداشت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. کیا بتاؤں، اسی پہ تقریر کروں تو معراج کا بیان ہو جائے. مگر سنیے، مجبور جہاں جانے سے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے. تیسری تقریر کر رہا ہوں میں، اور میری عمر دیکھو اور آپ اپنی جوانی دیکھو. پیر و مرشد کا فیض ہے یہ، حضور مفتی اعظم کا فیض ہے. مجبور جہاں جانے سے
का गुजर आए। बेटा तो चीज खाने नहीं जाता, अरे तो अपनी तरफ से दे रहे हो, तुम्हारे बाप ने भेजी है, किसने भेजी? हम सब की मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुल्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सामने बिला तखीर आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत मौलाना सैयद फाजिल हुसैन बुखारी साहब किबला। हम लोग जो बताते हैं, बयान करते हैं, आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी ने जो लिखा है वही आप तक पहुंचाते हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है वही पहुंचाते हैं, और उसके बाद फिर जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमान ने जो लिखा है वही आप तक पहुंचाते हैं। कुरान और हदीस में है वही आप तक पहुंचाते हैं। जो कुरान और हदीस से हट करके बोलता है आप फौरन उसको स्टेज से नीचे बिठा देते हैं, ना बैठे तो आप फौरन उसके बाद खड़े होकर ऐलान कर देंगे जनाब इसने जो बयान किया है इसका अहले सुन्नत वल जमात से, कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। यही कहा जाता है, बोलिए यही कहा जाता है। अब आप सुनिए, वो फरमाते हैं कि जो ही सरकार ने मुझे मना किया और इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मोहल्ले के अंदर एक आदमी रहता है और वो सहाबाए किराम को बुरा भला कहता है, मौलाए कायनात को बुरा भला कहता है, इमाम हसन को बुरा भला कहता है, इमाम हुसैन को बुरा भला कहता है, सहाबाए किराम को, अहले बैत अतहार को बुरा भला कहता है, तुमने उसको क्यों नहीं चुप किया? तुमने क्यों नहीं कहा कि अपना बकवास बंद रख, अहले बैत के खिलाफ बकवास बंद कर दे, सहाबाए किराम के ताल्लुक से बकवास बंद कर दे? तुमने मना क्यों नहीं किया था? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मेरे अंदर कुव्वत नहीं थी, क्योंकि वो आदमी ताकतवर था, मैं कमजोर था, वो ताकत में था, वो कुव्वत में था, उसके पास माल भी था, दौलत भी थी, सारी चीजें मौजूद थी, इसलिए मैं उसको कुछ कह नहीं सका। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसको एक छड़ी दी। अब पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहिए, पूरी तवज्जो चाहिए, इसके साथ सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसे एक छड़ी दी और इरशाद फरमाया निकल जा। और वो जो सहाबाए किराम के खिलाफ बकवास करता है, अहले बैत के खिलाफ बकवास करता है, सरकार इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है, निकल। आका खुद कह रहे हैं जो मेरे खिलाफ बकवास करता है जा करके उससे इंतकाम लेकर गिरा। सरकार भेज रहे हैं, खुद फरमाया ये छड़ी ले जाके उससे इंतकाम ले। सारा मामला किसका है? तवज्जो है आप हजरात की? किसका मामला था ये? देखता हूं आपका ज़हन हाजिर है नहीं? ख्वाब का मामला था। किसका? ख्वाब का। बीच में रुक के और थोड़ी बात मजबूत कर दूं। आप रात को ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में आप अपनी तरफ से एक तोहफा ला करके हमारे खतीब अहले सुन्नत की बारगाह में ख्वाब में तोहफा देते हैं, तो बोलो वो ख्वाब में तोहफा मेरे ख्याल से पहुंच जाएगा? बोलो नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ये मेरी आपकी ख्वाबें हैं, हमारी आपकी ख्वाब हैं। एक तरफ इन सब की, हमारी आपकी सब की ख्वाब एक तरफ, लेकिन जिसकी ख्वाब में आमिना के लाल तशरीफ लाए वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत हो जाया करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी दी, तो मैं जाओ जाके इससे इंतकाम लेकर के आओ। हम यही तो जुमला कहते हैं, तुम सहाबाए किराम के खिलाफ बकवास करना बंद कर दो, अहले बैत के खिलाफ बकवास करना बंद कर दो। हमारा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे मौजूदगी में, हमारे जीते जागते अगर कोई अहले बैत को बुरा भला कहेगा उसको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, सहाबाए किराम को भी बुरा भला कहेगा उसको भी दलाइल की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब अता करेंगे। अहले बैत के खिलाफ
कोई बकवास करे, बोलो बर्दाश्त करोगे? बोलो बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम सिर्फ हमने सहाबा को माना, हमने अहले बैत को माना, हमने औलिया को माना, हमने उलफा को माना, हमने साहिबान मारिफत को माना, सिर्फ मुस्तफा की वजह से माना। जो मुस्तफा का है वो हमारी आंखों का नूर है, वो दिलों का सरूर है, वो हमारे सर का ताज है। हम कल भी उसकी इज्जत और एहतराम करते थे, आज भी करते हैं, और उसके तकद्दुस के लिए दलाइल की रोशनी में, बराहीन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हाजिर है। आका करीम ने छड़ी दी और लिखा किसने है? अगर मैं आला हजरत का आपको हवाला देता, हो सकता है कोई आदमी रद्द कर दे। अगर मैं किसी और आज के आलिम फाजिल का हवाला दूं, वो किताब मेरे पास मौजूद है दलाइल की रोशनी में। अभी देखना तो अभी दिखाऊंगा, नहीं तो आइए हमारी लाइब्रेरी में, हम दिखाएंगे आपको। लिखने वाली मामूली शख्सियत नहीं है, लिखने वाली शख्सियत अल्लामा अब्दुर्रहमान, जोर से अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमा लिख रहे हैं। अगर बात सहीफ होती, अगर बात मौजू होती तो वो रद्द भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा और लिखने के बाद आगे फरमाते हैं, आका करीम ने छड़ी दी, फरमाया जाओ इंतकाम लेकर के आओ, निकलो जाकर के इंतकाम लो। अब ये ख्वाब में निकले, तवज्जो पूरी आपकी चाहिए मुझे 1 मिनट के लिए। आका वो छड़ी लेकर के निकले, ख्वाब में आगे पहुंचे, और वो आदमी जो अहले बैत को बुरा भला कह रहा था, सहाबा को बुरा भला कह रहा था, ये ख्वाब में निकले, फौरन उसके घर आए, आकर के छड़ी मारी, वासिले जहन्नम कर दिया। वासिले जहन्नम करने के बाद सीधा बारगाह मुस्तफा में पहुंचे, या रसूलल्लाह मैं वासिले जहन्नम कर आया हूं। ख्वाब में किसमें ये जुमला दोहराते रहूंगा, और इसकी आगे सुनना, फिर आपका ईमान ताजा होगा। आया या आका करीम की बारगाह में, या रसूलल्लाह इंतकाम ले लिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जाओ इमाम हुसैन के पास, जोर से जाओ इमाम हुसैन के पास, जाओ मौलाए कायनात की बारगाह में। आका ने फरमाया ऐ मौलाए कायनात इसे हौजे कौसर पिला दो, ऐ इमाम हुसैन हौजे की कौसर पिला दो, ऐ इमाम हसन हौजे कौसर पिला दो। पिला दिया, और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छड़ी भी अता फरमाई, उन्हें चादर भी अता फरमाई। यह ख्वाब का मामला था। जब वो बेदार हुआ, आलम यह था कि एकदम पसीना ही पसीना छाया हुआ था। अब ख्वाब की बात नहीं, अब हकीकत बता रहा हूँ, आगे हकीकत सुनिए। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने लिखा है कि जो ही वो आदमी बेदार हुआ, एकदम पसीना ही पसीना था, पसीने का आलम था, और यहाँ तक के देखा, थोड़ा बाहर देखा कि पूरे मोहल्ले के अंदर हल्ला मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है, पूरा इलाका एकदम शोर है, शोर गुल है। लोग कह रहे हैं फला जालिम का आज कत्ल हो चुका है, फला जालिम आज वासिले जहन्नम हो गया। अब सारे लोग पूछ रहे हैं जनाब उस इतने सरकश को जो सहाबा अहले बैत इत्हार का, अहले बैत का गुस्ताख था, अहले बैत को बुरा भला कहता था, अहले बैत को गालियां दिया करता था, उसका किसने इंतकाम लिया, किसने उसको मारा? सारे लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि फिर बादशाह ने और जो बाकी लोग थे उन्होंने पूरे इलाके को जमा किया, और जमा करने के बाद ये नेक आदमी भी खड़ा हुआ और इसने कहा मामला कुछ और नहीं है, मौलाए कायनात के खिलाफ ये बकवास करता था, सहाबा के खिलाफ बकवास करता था, अहले बैत के खिलाफ बकवास करता था। सरकार ने बर्दाश्त नहीं किया और ये ड्यूटी मेरे हवाले की, और मैंने ख्वाब ही ख्वाब में वासिले जहन्नम किया, और हकीकत का आलम यह है कि वासिले जहन्नम हो चुका है। इससे इससे पता ये चला गौसे पाक जो कर रहे हैं मुस्तफा देख रहे हैं, ख्वाजा अजमेरी ने जो काम किया मुस्तफा देख रहे हैं, सिद्दीक अकबर ने जो काम किया मुस्तफा देख रहे हैं, अहले बैत ने जो काम किया मुस्तफा देख रहे हैं। और उसके बाद ये जितने औलियाए कामिलीन आए अपने दौर के अंदर जो भी काम करते रहे, आका उसको बनफ्से नफीस मुलाहिजा करते रहे। और जब दौर और जब बारी और जब वक्त आया इमाम अहले सुन्नत का, मुजद्दिद दीन व मिल्लत का, शाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का दौर आया, तो आप खुद फरमाते हैं कि पर्दे के उस तरफ आका करीम है, आका करीम मुझे बताते गए, मैं उसको तहरीर करता गया।